مسلمان ہیں وہ پڑھتے ہیں اور دوسرے استشراقی مکتب فکر جو مستشرقین ہیں وہ پڑھتے ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے؟ اسلامی لوگ وہ ہیں جو اسلامک اسکالرز ہیں، علماء ہیں، عام عوام ہیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے عبر اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی لائف میں لے آئے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اور جو استشراقی ہے اس کو کہتے ہیں مستشرقین. مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کی ہوتی. کس لیے؟ اسلام میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی. سیرت پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس میں شکوک اور شبہات ڈالیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کریٹ کریں، فضول قسم کے سوالات، تاکہ لوگوں کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متنفر ہو جائے. تو اس طرح کے لوگ بھی سیرت پڑھتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں، یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ ایسی کتاب پڑھ رہے کہ جس سے آپ کو حضور سے محبت کے بجائے اور توبہ نعوذ باللہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو سمجھو کہ یار یہ کتاب مستند نہیں ہے. اور یہ ایک بات یہ ہے کہ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اسٹڈی مطالعہ دو دھاری تلوار ہے. یا تو یہ آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دے گی یا آپ کو بالکل اسلام سے ہی نکال دے گی، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے. جو مصنف آپ پڑھتے ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر لازمی ہوتا ہے. تو اپنے جو بڑے ہیں، جو مستند علماء ہیں، ان سے پوچھ کر یار یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ کتاب، یہ کیسا رائٹر ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے یار یہ کتاب پڑھنی کی، یہ نہیں پڑھنی. ٹھیک. تو اسی طرح خاص کر کے جو یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں تو برمار ہے استشراقین کی. یعنی کہ وہ غیر مسلم ہم سے زیادہ سیرت پر ریسرچ کرتے، ہم سے زیادہ سیرت کو پڑھ رہے. ہم ایک کتاب پڑھتے وہ 10 پڑھتے، اس لیے نہیں کہ ثواب ملے یا وہ تو فائدہ ہو، بلکہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کیا فتنہ اور فساد پھیلے. تو خاص کر کے انٹرنیٹ اور یوٹیوب، اس سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیں. آپ نے لیکچرز دیکھنے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارے استاد ہیں مولانا الطاف صاحب، ان کے لیکچرز پڑھے سیرت کے، میرے یوٹیوب چینل پہ ہے. اسد مفتی سید امان کاکا خیل صاحب کے لیکچرز ہیں، وہ دیکھ لیں. اور بہت سارے ایسے علماء ہیں، ان کے آپ لیکچرز دیکھیں. ہر ایک لتو خیر اٹھ کے کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں بزرگ ہوں، اور بس ہم بھی بس فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ تھوڑا بولنے میں تیز ہوتے ہیں، سخت نالج دیا، جب کافر ملا. ہر ایک کافر ملا کے پیچھے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. آگے سیرت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں عرب کا جو جغرافیہ ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیوں یہاں ان کو بھیجا گیا، عرب میں ہی کیوں حضور کو بھیجا گیا. اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ یہ عرب جو ہے یہ مرکز ہے، پوری دنیا کا مرکز یہ عرب ہے. ٹھیک ہے. دیکھو اس وقت بھی 3 براعظم لگتے تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ. یہ 3 ٹچ ہوتے تھے، اور ایک طرف ان کا بحر عرب ہے. یہاں بھی ان کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. ٹھیک ہے. تو عرب میں کیا تھا، اس طرف بحر عرب ہے، اس طرف ایشیا، ایران جس کو فارس کہتے ہیں، اور اوپر یورپ، روم. یہ اس وقت سپر پاور تھی، پاورز تھی. جیسے ایک وقت میں روس اور امریکہ آج کل ہے، اس وقت کی سپر پاور یہی 2 تھی. البتہ عرب ایسا علاقہ تھا جس پہ کوئی حکومت نہیں کر رہا. یہ لوگ آزاد، اور ان کی اخلاقی کچھ خرابیاں بھی تھی اور کچھ ان کی صفات بھی تھے. ایک سے اچھی صفات ان کی یہ تھی کہ دلیر تھے، جرأت مند تھے. اور دوسری یہ تھی کہ یہ ڈٹ جاتے تھے. کسی بات پہ ڈٹ جائے نا تو کسی کا باپ ان کو اس بات سے نہیں ہٹا سکتا. اور تیسری بات یہ تھی کہ صاف گو تھے، ان کو جو سامنے ہوتا تھا بس بات کر دیتے، منافقت ان کے اندر نہیں تھی. تو ان خصوصیات کی وجہ سے بھی اللہ نے اس عرب کنٹری کا انتخاب کیا اور حضور کو عرب میں بھیجا. ایک تو یہ مرکز تھا، دوسرا وہ جو لوگ تھے وہ حریت تھے، آزاد تھے، غلامانہ سوچ نہیں تھی. یہ ایک جرأت تھی، آزادی تھی. جو غلام قومیں تھی ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تھا. روم اور فارس جو ایران اس وقت تھا، ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس کو مٹانا زیادہ ہوتا ہے. کوئی خالی تختی ہوتی ہے اس پہ لکھنا آسان ہوتا ہے، جس پہ کوئی چیز لکھ رہے پہلے اس کو مٹاؤ گے پھر دوبارہ کوئی چیز لکھو گے. تو عرب بالکل خالی تھے، جاہل تھے، لیکن جاہل بسیط تھے، جاہل مرکب نہیں تھے. یہ ایک اور چیز آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ایک جاہل بسیط اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. جاہل بسیط اس کو کہتے ہیں جو جاہل ہو، صرف جس کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، اسے جاہل بسیط کہتے ہیں.
جہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ جس کو آتا بھی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایک تو جہل ہے, اوپر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آتا ہے, میں جانتا ہوں. تو یہ جو لوگ تھے وہ جہل مرکب تھے, ڈبل جہل تھے, یعنی ان کو کچھ پتا نہیں تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم سپر پاور. یہ لوگ صرف جہل بسیط تھے, سنگل. ٹھیک ہے, تو یہ آج کل بھی بہت سارے لوگ جہل مرکب ہوتے ہیں اور بعض لوگ جہل بسیط ہوتے ہیں. تو جہل مرکب جہل بسیط سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جس کو کچھ آتا نہیں ہو تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اس اللہ معاف کرے میں نہیں آتا. ہاں پڑھا لکھا جہل مرکب پڑھا لکھا جہل اس کا بول سکتے کہ بڑا پڑھ لکھنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے, جہل ہے, لیکن وہ سمجھ رہے کہ میں بہت بڑا کوئی چیز ہو, بہت سارے مل جائیں گے آپ. اس وقت جو مذاہب تھے, جو مشہور مذاہب تھے, ایک یہودیت تھا, یعنی یہودی لوگ اس وقت موجود تھے. یہ جغرافیہ کے بعد, ہاں جغرافیہ کے بعد تھرڈ پہ آپ یہاں پہ ہیں. اس وقت یہودیت تھا, یہودی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے. لیکن اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیدائش سے پہلے جو یہودی تھے وہ اس زمانے کے یہودی نہیں تھے جو ریئل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ بالکل انہوں نے یہودیت کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کر دیا تھا, اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی تھی. پیسے لے لیتے تھے ان کے جو علماء تھے, آہستہ آہستہ وہ بولتے ہیں بس ٹھیک ہے دے دو آپ کے لیے ہم چینج کرتے ہیں, بس استاد افار شدی دا مسئلہ جدہ دار ہے. تو وہ یہودیت اپنی اصل شکل میں نہیں تھی. آج بھی اپنی اصل شکل میں جو یہودی ہے وہ یہ نسلی مذہب بن چکا تھا, یعنی جو ماں باپ سے یہودی ہے بس وہی یہودی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہودی نہیں تھا. دوسرا تھا عیسائیت کا مذہب تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, لیکن وہ بھی اس طرح کے نہیں تھے کہ ٹرو حضرت عیسیٰ کو فالو. ہاں کچھ تھے جو ریئل میں حضرت عیسیٰ کو جو تعلیمات تھی اوریجنل اس کو فالو کر رہے تھے, لیکن باقی سب بس اپنے مذہب سے بالکل بیزار, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان میں سے بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے, اور بعض کہتے تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارے کے لیے آئے اس دنیا میں, انہوں نے ہم سب کا کفارہ دیا. آج بھی جو عیسائی لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں, اپنے مذہب کے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے. الگ الگ شاخیں, ہاں ٹھیک ہے, کچھ کیا بولتے ہیں وہ اس وقت بھی اسی طرح. اور تیسرا جو کفار تھے جو عرب میں تھے وہ بت پرست تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے, وہ بتوں کو کہتے تھے کہ کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر آ جاتی تھی کہتے تھے یہ ہمارا دیوتا ہے. جیسے کہ آج کل یہ نا انڈیا میں لوگ سانپ ہے, بچھو ہے, ہاتھی ہے, بنگر ہے, چوہے ہے, ہر چیز کو انہوں نے خدا بنایا ہوا. تو وہ جو عرب تھے وہ بھی اسی طرح کی بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے. بتوں کو انہوں نے سجایا ہوا تھا کہ یہ ہمارا فلانا دادا تھے, اس پردادا تھا, اس نے یہ کیا, یہ تو یہ اس طرح اس میں یہ مذاہب تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ بھائی اس پہ آ جاتے ہیں. چلو چوتھے نمبر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو خصوصیات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخیت کے حساب سے بالکل یعنی کہ مستند ہے. مستند مین کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے سے شامل کی گئی. ہاں مستشرقین نے بہت کوشش کی اس میں غلط باتیں ڈالنے کی, لیکن اللہ پاک وہ جو پچھلے علماء گزرے صحابہ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ یعنی کہ محنت کی تھی, اور وہ جو سیرت ریئل شکل میں تاریخیت اس کی بالکل محفوظ ہے. دوسرے نمبر پہ کاملیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل موجود ہے. باقی جو انبیاء ہیں ان کی زندگی مکمل نہیں ہے, کوئی ایک واقعہ ہے دوسرا واقعہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک A to Z موجود ہے. حتیٰ کہ ان کے جو اونٹنیاں انہوں نے استعمال کی ان کے نام بھی موجود ہیں, ان کے جو بکریاں ہیں ان کے بھی موجود ہے. وہ کس طرح کا مطلب کھانا کھاتے تھے کیا, وہ سب A to Z ایک چیز موجود ہے, کامل سیرت موجود. صحیح ہے, یہ باقی انبیاء کی نہیں تھی. اسی طرح جامعیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع ہے ہر ایکسپیکٹ سے. ہم دیکھیں کہ لیڈرشپ بھی اس میں ہے, اس میں گھریلو زندگی بھی ہے, اس میں کاروباری زندگی بھی ہے, اس میں جہاد بھی ہے, اس میں تبلیغ بھی ہے, اس میں تزکیہ نفس بھی ہے, خانقاہ بھی ہے. ہر اعتبار سے پورا جامع تھا. یہ نہیں کہ ایک چیز لے لی اور ایک چیز کو چھوڑ دیا. جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ ہیں بس دین کا ایک شعبہ پکڑ لیے, بولتے بس یار بس دین جو ہے یہی ہے, اس کے باہر دین نہیں. کچھ تبلیغی بولتے ہیں بس دین صرف تبلیغ, کچھ مجاہدین بولتے ہیں صرف جہاد دین, کچھ خانقاہ والے کہتے ہیں بس صرف خانقاہ دین.
تو اس طرح نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی کی ہے, انہوں نے جہاد بھی کیا ہے, انہوں نے خانقاہی جو نظام ہے تزکیہ نفس بھی کیا ہے, سیاست بھی کی ہے, سارے دین کے شعبے, تعلیم اور تعلم مدارس کی سلسلہ بھی چلا ہے. تو یہ, اور چوتھی چیز کہ حضور کی سیرت عملیت تھی, یعنی کہ قابل عمل سیرت. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کوئی آ کر کہے یار اس کو تو عمل میں ہم لا ہی نہیں سکتے, یہ تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے اس طرح. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آج جتنے بھی غریب آپ کو اس معاشرے میں نظر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم یہ ہیں, ہم فلانا ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب نہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا, پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا. اور کتنے, مطلب 2 دن لگاتار جو کی روٹی انہوں نے نہیں کھائی, گندم کی روٹی تو بہت دور کی بات. اس طرح زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزاری. تو وہ جب عمل کر سکتے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بالکل ریسورسز نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل قابل عمل, آسان سمپل زندگی. دیر یہ کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس پہ عمل تو دور کی بات. تو انشاءاللہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کوشش کریں. اس کے بعد عرب کی جو شاخیں ہیں, 5 نمبر پہ, عرب اس زمانے سے لے کر اب تک جو عرب گزرے ہیں اس کی پہلے 2 شاخیں, ایک ہے عرب بائدہ اور ایک ہے عرب باقیہ. عرب بائدہ اس عرب کو کہتے ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں, جو اس دنیا سے ابھی ختم ہو چکے ہیں, جیسے قوم عاد, قوم سمود. آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا, اونٹنی بڑھ آئی تھی, اور ہود علیہ السلام کا واقعہ. یہ وہ زمانے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب بائدہ, جو دنیا سے جا چکے. پھر عرب باقیہ جو باقی ہے اس میں پھر 2 نسلیں, ایک قحطانی اور ایک عدنانی. قحطانی وہ عرب ہے جو قحطان کی اولاد, ایک شخص گزرا ہے قحطان, ان کی اولاد کو قحطانی عرب کہتے ہیں, اور ایک شخص گزرا ہے عدنان جن کی اولاد کو عدنانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عدنانی کے پھر 2 قبیلے بڑے مشہور ہوئے, ربیعہ اور مضر. ٹھیک ہے, یہ عرب کی شاخیں تھی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ شجرہ نسب پہ آئیں گے, کیونکہ 6 مہینے کا سفر ہے, رولز ریگولیشن ہونے چاہیے کہ آپ کے کوشچن کے جواب میں یا تو میں اسی وقت آپ کو جواب دے دوں گا, ٹھیک ہے, یا یہ ہوگا کہ وہ جواب میرے اگلے کسی لیکچر میں آ رہا ہوگا, تو پھر میں آپ کو اس طرح کا اشارہ کروں گا. کس طرح کا؟ اس طرح کا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. ہاں نہیں نظام نہ کیا, اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے کہ ایک سارے عالم ہیں بیٹھے ہوئے نا, ابھی بول رہے کہ مجھے پتا ہے, جس کو پتا ہے ہولڈ آن کر. تو ایک بندہ تو وہ جھوٹی گواہیاں دیتا تھا نا, پیسے لے کر بس گواہی دے دیتا تھا. تو ایک بندہ ہے, اس نے پیسے دی, اترا سا جلدی کرو گواہی دے دی. بس یہ کی ہے, اس نے گواہی دے دی, کیا کہ چور, اس پہ جو چوری کے الزام ہے, اس نے چوری نہیں کی, ہے میرے ساتھ. جج صاحب کو شک ہو گیا, اس نے کہا یار جو بھی چور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے. جج صاحب نے سوال کیا, بولتے بتاؤ اس پہ کیا چیز چوری کرنے کا الزام ہے, کیس کیا ہے؟ اب یہ تو جلدی میں اس نے وہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ کیس کیا ہے, چوری کیا ہے, بس اس نے کہا, لیکن ضعیف بہت, اس نے کہا جج صاحب اس پہ یہ چیز چوری کرنے کا الزام ہے جس کی سائز یہ ہے. اب جج صاحب نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی وغیرہ, جھوٹ بول رہے ہو, اس پہ تو مرغا چوری کرنے کا الزام ہے, اتنا بڑا مرغا آج تک تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جج صاحب صبر کرے, میرا دوسرا ہاتھ ابھی آ رہا ہے, میرا ہاتھ آ رہا ہے اور آپ کو تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ بھائی آپ صبر کریں, جو آپ کا جواب ہے وہ میرے کسی لیکچر میں آیا ہے, ٹھیک ہے, بیگم ہو جائے. اور کبھی میں کسی کا ذاتی سوال ہوگا نا, کوئی کہے گا مفتی صاحب میری شادی نہیں ہوئی, میں کیا کروں, ٹھیک ہے, تو میں اس میں یہ اشارہ کروں. اس کا مطلب ہے میں, آپ اور آپ کا سوال, ہم الگ سے اس پہ ڈسکشن کریں گے, کیونکہ اگر میں ابھی آپ کو ٹوٹکے بتانے لگ جاؤں تو باقی جس کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی کرے گا, وہ بھی اپلائی کرے گا, تو دوسری کی اپلائی کرے گا, تو ان کا ٹائم ضائع ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کیا مطلب ہے, میں, آپ اور آپ کا سوال, آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں, باہر ملیں گے, ای میل کر دیں, فون, کچھ بھی کرے. اس کا کبھی یہ ہوگا کہ مجھے جواب آتا ہی نہیں ہوگا, میں کہوں کوئی نہیں آتا ہے, وہ استاد سے پوچھ کے بتا دیں گے, دیکھ کر ریسرچ کر کے بتا دیں گے, لازمی تو نہیں کہ سب پوچھا. اور کبھی یہ ہوگا کہ میں کوئی بحث ہو رہی ہوگی نا, کوئی کہے گا یہ فلانا ہے, میں تو میں کہوں گا فریز بھائی,
خاموش. اس وقت پھر کسی نے نہیں بولنا ہے, پھر صرف سننا ہے. ٹھیک ہے, جب میں بولوں بولو اس وقت پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے, یہ رول ریگولیشن. تو آپ کے جو کوشچن ہے عیسائیت اور یہودیت کا وہ انشاءاللہ آئے گا, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ.